السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى وعلى آلہ واصحابہ المجتبى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها وقال صلی اللہ علیہ وسلم احب الاعمال الى اللہ ادومها وان قل او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس خالق کائنات نے ہم سبوں کے گناہوں کے دھلنے کا اور گناہوں کے ختم کرنے کا اور گناہوں سے ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو پاک کرنے کا ایک بہترین موقع رمضان المبارک کی شکل میں عنایت فرمایا تھا۔ یقیناً رمضان کا مہینہ جب ہم پر سایہ فگن تھا، ایک عجیب انوار و برکات کا ماحول، ایک عجیب نورانیت کا ماحول، نیکیوں کی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی حرص اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والا مزاج امت کے ایک ایک فرد میں آنکھوں سے نظر آ رہا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض چیزوں کو ہم نے رسمیت کا درجہ دے دیا ہے اور بعض چیزوں کو ہم نے وقتی طور پر انجام دینے کو ضروری سمجھ لیا ہے، مگر مجموعی اعتبار سے امت مسلمہ کا ایک مزاج نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے کا اور نیکیوں کا زیادہ سے زیادہ کمانے کا ایک مزاج بنا ہوا تھا، اور وہ مزاج الحمدللہ آج کی فجر کی نماز میں بھی بڑی صاف طریقے سے نظر آ رہا تھا۔ رمضان المبارک اللہ رب العزت نے محض امت پر رحم فرماتے ہوئے اور امت کے حال پر رحم فرماتے ہوئے اس مقصد سے عنایت فرمایا کہ سال کے 11 مہینے امت کے افراد نفس و شیطان کے دھوکے میں رہتے ہیں، اور نفس و شیطان کا جب ان پر اثر ہوتا ہے تو وہ اس وقت اللہ کی نافرمانیوں کی طرف آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کے بجائے اپنے من کی چاہ اور من کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ انسان قطعی یہ نہیں چاہتا کہ میں خالق کی نافرمانی کروں، مگر اس کا نفس اور شیطان یہ دونوں بار بار اس کو اللہ کی نافرمانی کی طرف ڈھکیلتے ہیں، اور انسان مجبور ہو کر بعض مرتبہ وہ کام انجام دے دیتا ہے جو اس کو انجام دینا نہیں چاہتا، جو اللہ کی مرضیات کے خلاف ہے، جو دین و شریعت کے خلاف ہے۔ لیکن بندہ ایسے موقع پر نفس و شیاطین اور نفس کے مکر و فریب میں آ کر اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا نام اعمال سیاہ ہو جاتا ہے۔
اور جب نامہ اعمال سیاہ ہوتا ہے تو حدیث میں فرمایا گیا کہ گناہ جب آدمی کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پر لگتا ہے، فوراً توبہ کر لیتا ہے تو وہ دھبا اور وہ نقطہ اس کے دل سے ختم کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر توبہ نہیں کرتا اور بار بار گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ بعض مرتبہ وہ سیاہی پورے دل کو کالا کر دیتی، پھر حق کی کوئی بات، بھلی بات، اچھی بات، خیر کی بات دل میں نہیں جاتی۔ سال کے 11 مہینے ہماری زندگیوں کا حال ایسا ہی رہتا ہے، گناہ پر گناہ، اللہ کی نافرمانیاں، دین و شریعت کی خلاف ورزیاں ہماری زندگیوں کا ایسا حصہ بن جاتی ہے کہ رفتہ رفتہ ہمارا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور اس سیاہ دل کے ہوتے ہوئے اچھی اور بھلی بات دل میں نہیں اترتی، گناہوں کا ایک بوجھ انسان کے کندھوں پر آ جاتا ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں اور اللہ کو یہ معلوم ہے کہ یہ بندہ نفس و شیطان کے دھوکے میں آ کر ان گناہوں کے اندر مبتلا ہوا ہے، یہ جان بوجھ کر گناہ نہیں کر رہا تھا، اور گناہ کرتے کرتے جب دل سیاہ ہو گیا تو اب پھر گناہوں کا عادی اور خوگر بن گیا۔ اللہ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ گناہوں سے توبہ کر لے، اور توبہ کے لیے کوئی خاص وقت کی ضرورت یا کوئی خاص موقع کی ضرورت نہیں ہے، آدمی جب چاہے اپنے گناہوں سے توبہ کر سکتا ہے، لیکن ایک ماحول رمضان کے اندر بنتا ہے، ہر طرف نیکیوں کا ایک مزاج، ہر طرف گناہوں سے بچنے کا ایک شوق، اور ہر طرف اللہ کو راضی کرنے کی فکریں، ایسا ماحول اللہ فراہم کرتے ہیں کہ بندہ خود بخود اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اس کے ہاتھ بارگاہ خداوندی میں اٹھتے ہیں، اور وہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اپنے رب سے معافی مانگتا ہے۔ اور یاد رکھیں، بندے کی یہ معافی اور بندے کی یہ توبہ اللہ کو بڑی پسند ہے، اتنی پسند ہے کہ روایات میں ہے، اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ بندے کی توبہ اور بندے کے آنسو اللہ کو کتنے پسند ہیں، حضور نے ایک واقعے سے اس بات کی طرف اشارہ کیا، فرمایا ایک آدمی سفر کے دوران راستے میں نکلا، اس کے ساتھ اس کا اونٹ تھا، اور اس اونٹ پر اس کا سارا ساز و سامان لدا ہوا ہے، کھانے کا سامان، پینے کا سامان، کپڑوں کا، اور زاد راہ جو اس کی ضرورت تھی وہ سارا سامان اس پر لدا ہوا ہے۔ اب اتفاق یہ ہوا کہ یہ راستہ چلتے چلتے ایک بیابان اور ایک صحرا میں پہنچا، ایک جنگل اور ایک بیابان میں پہنچا، تو صبح کا نکلا ہوا، طبیعت کے اندر بھی کچھ کمزوری محسوس ہوئی، تھکان محسوس ہوئی، سستانے کے لیے ایک جگہ اس اونٹ کو باندھ دیا اور یہ تھوڑی دیر کے لیے سو گئے۔ تھوڑی دیر سو کر جب وہ اٹھتا ہے تو آنکھوں سے جو منظر اس کو دکھائی دیتا ہے وہ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ نہ اس کا اونٹ موجود ہے، نہ اس کا ساز و سامان موجود ہے، اونٹ بھی غائب ہے، اور اس پر رکھا ہوا لدا ہوا سارا ساز و سامان اس کا رخصت ہو گیا۔ اب یہ بندہ بڑا پریشان، بڑی دوڑ دھوپ کی، ادھر ادھر تلاش کیا، اونٹ نہیں ملا، اور اب امید بھی نہیں تھی کہ اونٹ مل جائے، امید بھی نہیں تھی کہ اونٹ مل جائے۔ اس نے اپنے دل میں یہ سوچ لیا کہ اب تو میری حالت ایسی ہے کہ مرتا کیا نہ کرتا، لہذا اس نے امید چھوڑ دی، اور پھر یہی سوچ کر کہ نہ کھانے کا کوئی میرے پاس سامان ہے، نہ پانی میرے پاس موجود ہے، نہ میرے اسباب میرے سامنے ہیں، لہذا اب تو موت آنی یقینی ہے، اسی سوچ کے ساتھ پھر وہ لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آنکھ کھلی تو دیکھتا ہے کہ اس کا وہ اونٹ اس کے پورے ساز و سامان کے ساتھ اس کی آنکھوں کے سامنے۔
جب یہ منظر وہ بندے نے دیکھا تو اس کی زبان سے نکلا، اے میرے اللہ، مجھے قسم ہے تیری رحمت کی کہ تو میرا بندہ اور میں تیرا خدا ہوں۔ الفاظ بدل گئے، اس کے الفاظ بدل گئے۔ کہا اے مولا قسم ہے تیری رحمت کی، میں تیرا خدا، تو میرا بندہ ہے۔ جب یہ جملہ اس کی زبان سے نکلا اللہ کو ہنسی آ گئی، اور اللہ نے فرمایا کہ اس بندے نے بے خیالی کے اندر جو خوشی کے مارے جملہ کہا، اور اس اونٹ کے سامنے آنے کے بعد جو اس کی کیفیت بنی، اور اس کیفیت میں وہ اپنی زبان سے کیا کہہ رہا ہے وہ خود نہیں سمجھ پا رہا، لیکن شکر ادا کرنا چاہتا ہے، اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ فرمایا جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس سے کئی گنا زیادہ خوش ہوتا ہے۔ میرے بزرگوں، یہ اللہ کو بندے کی توبہ کا انتظار ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب بندہ اپنے ہاتھ اٹھا کر گناہوں پر نادم ہو کر اللہ کے حضور سچی پکی توبہ کرتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کے خود الفاظ ہیں، اللہ کا یہ جملہ ہے کہ میں عرش سے اتر کر آتا ہوں بندے کی توبہ قبول کرنے کے لیے۔ ہمارا رب تو اتنا مہربان رب ہے، اور ہمارا پروردگار اتنا غفور ہے، اتنا غفار ہے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ بندہ بڑا گندا ہے، بار بار توبہ کرتا ہے اور اپنی توبہ کو توڑ دیتا ہے، لیکن قربان جاؤ اس رب کی رحمت پر کہ کبھی توبہ کرنے والے سے یہ نہیں کہتا کہ جا کتنی مرتبہ معاف کروں، اب تک کئی مرتبہ معافی مانگ چکا، اور ہر مرتبہ معافی مانگ کر پھر اپنی معافی توڑ دیتا ہے، جا اب معاف نہیں کرتا، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا بندہ ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ کل بنی آدم خطاؤن، آدم کی ہر اولاد خطا کار ہے، گناہ کرنے والی ہے، خطا کرنے والی ہے، یعنی اس سے گناہ اور خطا سرزد ہو جاتی ہے۔ لیکن آگے کے جملے پر غور فرمائیں، حضور کا سچا ارشاد ہے، حضور فرماتے ہیں وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، اور بہترین خطا کرنے والا، بڑا زبردست خطا کرنے والا وہ ہے جو خطا ہونے کے بعد توبہ کرے۔ میرے بھائیوں، توبہ کے دروازے کھلے ہیں، اور ہم نے پورا رمضان اللہ کی بارگاہ میں بار بار توبہ کی، روزانہ توبہ کی، پانچوں وقت ہم نے توبہ کی، تہجد میں توبہ کی، تراویح میں توبہ کی، اور کبھی موقع مل گیا تو نوافل کے بعد توبہ کی، کبھی موقع مل گیا تو صلاۃ التوبہ پڑھ کر کے توبہ کی، اتنی توبہ کی، اتنی توبہ کی، اتنی توبہ کی۔ اب اللہ نے بھی کہا کہ دیکھو میرا بندہ گناہ تو کر چکا، نفس و شیطان کے دھوکے میں آ کر اس نے میری نافرمانی تو کر دی، لیکن اتنی مرتبہ توبہ کر دیا، اب اللہ فرماتے ہیں کہ جا میں نے بھی تجھ کو معاف کر دیا، جب میں نے بھی تجھ کو معاف کر دیا۔ آج جو عید کا دن ہے، اور آپ حضرات جو اپنے اپنے گھروں سے نہا دھو کر عید کی تیاری کر کے اجلے لباس پہن کر، نئے نئے لباس زیبتن کر کر، خوشبو لگا کر جب آپ اپنے گھروں سے نکل رہے تھے، معلوم ہے اللہ رب العزت اپنے فرشتوں سے کیا کہہ رہے تھے؟ یہ بات کبھی آپ نے سنی کہ اللہ ایسے موقع پر فرشتوں سے کیا فرما رہے تھے؟ اللہ رب العزت فرشتوں سے یہ جملہ ارشاد فرما رہے تھے کہ دیکھو یہ وہی مخلوق ہے جس کے بارے میں پیدائش کے موقع پر تم نے اعتراض کیا تھا، تم نے کہا تھا کہ ایسی مخلوق کیوں پیدا کر رہے ہیں آپ جو زمین میں جا کر کے خوریزی کرے گی، فساد مچائے گی، ایک دوسرے کے خون کی پیاسی ہو جائے گی۔ لیکن آج دیکھو یہ وہی مخلوق ہے جو اپنے گناہوں کی ندامت کے ساتھ، اپنے گناہوں پر معافی کے ساتھ
پورا ایک مہینہ میرے احکام پر پابندی کے ساتھ چلتی رہی، اور آج جب عید کا دن آیا، یہ اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں، فرشتے راستوں میں کھڑے ہو کر ان کے آمد کا انتظار کر رہے ہیں، اور جب یہ گزر رہے ہیں تو فرشتے ان سے مصافحہ کر رہے ہیں، فرشتے ان کو مبارکبادی دے رہے ہیں، اور فرشتے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بڑا بہترین تمہارا اللہ نے انتظام کیا، آج جو کچھ تم اپنی دنیا کے لیے مانگو گے، جو تمہارے حق میں خیر ہوگا، اللہ ضرور عنایت فرمائیں گے، اور جو تمہاری آخرت کے لیے تم مانگو گے اللہ لازماً عطا فرمائیں گے۔ اور جب نماز عید پڑھ کر اپنے گناہوں سے پھر ایک مرتبہ توبہ کر کے جب ہم واپس اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں، اللہ انہی فرشتوں کو گواہ بنا کر یہ ارشاد فرماتا ہے کہ فرشتوں تم گواہ رہنا، انہوں نے آج جو اپنے گناہوں کی معافی کا مجھ سے مدعا رکھا اور میرے سامنے اپنے گناہوں سے معافی مانگی، میں نے آج ان کو ایسے معاف کیا اور اتنا پاک صاف کر دیا کہ یہ آج عیدگاہوں سے، مسجدوں سے نماز عید پڑھ کر نکل رہے ہیں، اور ان کی کیفیت یہ ہے کہ ان کے نامہ اعمال میں ایک گناہ باقی نہیں ہے، اور یہ آج اپنے گھروں کو ایسے جا رہے ہیں کہ یوم ولدتہ امہ، جیسے آج ہی ان کی ماں نے ان کو جنا ہے۔ یہ ہمارے پروردگار کی وہ رحمت ہے، وہ مغفرت ہے اور وہ بخشش ہے جو اللہ نے ہم سبوں کو، میرے بزرگوں، عطا فرمائی ہے۔ اب میری، آپ کی اور ساری امت کی ذمہ داری ہے کہ یہ جو رحمت کا، یہ جو مغفرت کا اور یہ آگ سے خلاصی کا جو پروانہ اللہ نے آج ہمیں عطا فرمایا، اور جو آج ہم اس پروانے کو لے کر اپنے گھروں کو واپس لوٹیں گے، خدا کے لیے اس نامہ اعمال کو پھر سے گناہوں کی سیاہی سے خراب مت کرنا، پھر سے اپنے اس نامہ اعمال کو گناہوں کی سیاہی سے بدنما مت کر دینا، اس لیے کہ اب نامہ اعمال صاف ستھرا ہے۔ جیسے ہمارے یہ اجلے لباس جس پر کوئی دھبا نہیں، جس پر کوئی داغ نہیں، ہمارا نامہ اعمال بھی بالکل صاف ستھرا ہو گیا ہے۔ اب خدا کے واسطے، جس خدا نے اتنی بڑی سعادت سے ہمیں نوازا اور سارا نامہ اعمال بالکل صاف ستھرا اور پاکیزہ بنا دیا، خدا کے لیے اس نامہ اعمال کو دوبارہ سیاہ مت کرنا۔ رمضان میں آپ نے ماشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھی، 5 وقت کی نماز پڑھی، تراویح کا اہتمام کیا، تہجد کا اہتمام کیا، جب موقع ملا نوافل پڑھتے رہے، جب موقع ملا ایک ایک سنت آپ جان کر کے پڑھتے رہے۔ ٹائم دیکھا، ارے بھائی 10 منٹ پڑھ سکتا ہوں میں، پڑھ لیا۔ ٹائم دیکھا ابھی ہے 2 رکعت نفل اور پڑھ سکتا ہوں، اس لیے کہ 1 کا 70 مل رہا تھا نفل میں، 1 کا 70 مل رہا تھا فرائض میں، اور نوافل میں 1 نفل کا 1 فرض کے برابر مل رہا تھا۔ تو یہ جو آفر اللہ نے دیا تھا، اس آفر کا خوب فائدہ اٹھایا۔ اب رمضان کے گزر جانے کے بعد کم از کم فرائض پر اپنی زندگی کو باقی رکھو، کم از کم فرائض پر اپنی زندگی کو باقی رکھو۔ رمضان میں آپ نے خوب اپنے مال کو اللہ کے راستے میں لٹایا، لگایا آپ نے اپنا مال، زکوٰۃ دی، صدقہ دیا، خیرات دی، اپنے رشتہ داروں کے پاس پہنچ کر ان کی مدد کی آپ نے۔ عام دنوں میں جب رمضان ختم ہو جائے تو آپ نے جس اہتمام کے ساتھ زکوٰۃ صدقے کا اہتمام کیا، اس کا کچھ حصہ اپنی زندگیوں میں باقی رکھو، اپنے مال کا کچھ حصہ ہر مہینہ اللہ کے راستے میں لگاتے رہو، اپنی کمائی میں سے کچھ حصہ مقرر کر دو کہ میری اتنی کمائی ہے اور اتنی کمائی میں میں اتنا حصہ اللہ کی بارگاہ میں ہر مہینہ لگاتا رہوں گا۔ یقین جانو آپ کا مال لگے گا اور اللہ دوسری طرف سے وہ مال آپ کو لوٹا دے گا۔ وعدہ ہے اللہ کا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے اور اللہ اس کو دگنا تگنا کر کے لوٹائے گا؟ اور یہ وعدہ ہے خالق کا کہ تم اس کی راہ میں 1 لگاؤ گے، وہ 1 کا کم از کم 10 بنا کر
اور زیادہ سے زیادہ 70 بنا کر اور رمضان میں 700 بنا کر آپ کو لوٹاتا ہے۔ رمضان کے اندر صلہ رحمی کا جذبہ تھا، رشتہ داروں کے پاس آنا جانا، کبھی ان کے افطار کا انتظام، کبھی ان کے ساتھ سحری کا انتظام۔ عید الفطر دلوں کی کدورتوں کو پاک کرنے کا وقت ہے، عید الفطر دلوں کی گندگیوں کو صاف کرنے کا وقت ہے۔ یقیناً انسان ہر کوئی ہے، غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے، لیکن یہ ہرگز اس کا مطلب نہیں ہے کہ غلطی ہو گئی تو آپ نے رشتہ داری ختم کر دی، غلطی ہو گئی تو آپ نے ان سے تعلق ہی توڑ دیا۔ اللہ کو وہ بندہ بڑا پسند ہے جو غلطی پر نہ ہونے کے باوجود رشتہ داری کو جوڑنے کے لیے جھک جائے۔ اللہ کو وہ بندہ بڑا پسند ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ جو بندہ ناحق ہو، یعنی اس نے کوئی غلطی نہیں کی، وہ بالکل درستگی پر ہے، لیکن سامنے والے نے کسی اور وجہ سے آپ سے رشتہ داری کو توڑ دیا، ختم کر دیا، آپ حق پر ہوتے ہوئے جھک جاؤ اور جا کر اس سے ملاقات کرو۔ حضور فرماتے ہیں میں ضمانت دیتا ہوں اس بندے کے لیے کہ جنت کے بیچوں بیچ اس کو محل اللہ تیار کر کے دے گا، جنت کے بیچوں بیچ۔ آج میرے بزرگوں ہمارے تعلقات تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ معمولی وجوہات پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم نے اپنے تعلقات کو خراب کر دیا۔ میرے بزرگوں یہ رشتہ داری بڑی قیمتی ہے، یہ رشتہ داریاں بڑی قیمتی ہیں۔ رشتہ داری خود کھڑی ہوئی اللہ کے عرش کو پکڑ کر، اور اس نے اللہ سے ایک سوال کیا، اے اللہ میں آپ سے کچھ مانگنا چاہتی ہوں۔ رشتہ داری کھڑی ہوئی، اللہ نے اس کو ایک شکل دی۔ ہماری رشتہ داریوں کی کوئی شکل نہیں ہے، لیکن اللہ نے وہاں اس کو شکل دی۔ وہ کھڑی ہوئی اللہ کا عرش پکڑ کر، کہا مولا آپ کی بارگاہ میں ایک فریاد ہے۔ کہا کیا؟ کہا میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ میرا نام آپ کے نام سے نکلا ہے۔ اللہ کا نام ہے رحمان، اللہ کا نام ہے رحیم، اور اسی رحمان و رحیم سے رحم نکلا ہے، جس کے معنی ہے رشتہ داری، جس کے معنی ہے رشتہ داری۔ فرمایا میں آپ سے یہ مدعا لے کر آئی ہوں کہ جو دنیا میں مجھے جوڑ کر رکھے، جو دنیا میں مجھے جوڑ کر رکھے، مولا آپ اس کو اپنی رحمت سے جوڑ کر رکھیے، اور جو مجھے دنیا میں توڑ دے، جو میرے رشتہ داری کا احترام نہ رکھے، جو مجھے توڑ دے، مولا آپ اس کو اپنی رحمت سے توڑ دیجیے۔ اللہ نے فرمایا گرانٹڈ، منظور۔ اب میرے بھائیوں ذرا غور کرو کہ یہ وقتی انا اور وقتی تکبر کے خاطر اللہ کی رحمت سے ختم ہو جانا اور اللہ کی رحمت کو دور کر دینا، یہ کوئی عقل مندی ہے؟ معمولی باتوں پر ہماری رشتہ داریاں ختم ہو گئی، اور سال ہا سال گزر گئے، ہم نے اپنے رشتہ داروں سے کوئی ملاقات نہیں کی۔ آج عید کا موقع ہے، دل کی کدورتوں کو دور کرو۔ یقیناً غلطی ان کی ہوگی، لیکن آپ اپنا دل بڑا کرو اور اس ضمانت پر یقین رکھو جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے لی ہے۔ فرمایا میں ضمانت لیتا ہوں جنت کے بالکل درمیان میں پیراڈائز اس کا بن کر تیار ہوگا، اس کا محل بن کر تیار ہوگا۔ اور میرے بزرگوں آج ایک اور بات پر بھی ہمیں بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم یہاں الحمدللہ نئے کپڑے پہن کر عید منا رہے ہیں۔ آج ہمارے گھروں کے اندر چولہوں پر بڑا اچھا پکوان پک رہا ہے، ہم نماز کے بعد جائیں گے اور مزے سے کھائیں گے، لیکن ہمارے کچھ مسلمان بھائی کئی مہینوں سے اس حالت میں زندگی گزار رہے ہیں کہ ان کا نہ تو چھت باقی ہے، نہ ان کا گھر باقی ہے، نہ ان کے ساز و سامان ان کے پاس ہے، نہ ان کے جسم پر کوئی نیا لباس ہے، ان کے گھروں پر چولہا بھی نہیں جل رہا ہے۔
اگر ہم ان تک پہنچ کر ان کی مدد کر سکتے تو یقیناً یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات تھی، لیکن ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں تو کم از کم ہمارے ہاتھ ان کے حق میں دعا کے لیے ضرور اٹھیں گے اور ان کے حق میں ہم ضرور دعا کریں گے۔ اور اسی بنیاد پر یہ چیز غور کر کے دیکھو کہ بہت سارے ہمارے علاقوں میں بھی ہوں گے جو آج کے دن بھی اپنے گھروں کے اندر چولہا نہیں جلا رہے ہوں گے۔ تھوڑی تحقیق کر لو، تھوڑا ایک راؤنڈ مار لو اپنے 2-3 گلیوں کا، جو گھر آپ کو ایسا نظر آئے، آپ کے گھر کی ہانڈی میں جو بنا ہو لے جا کر کے اس کے حوالے کر دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو خلیفہ دوم ہے، عید کا دن ہے، اپنا کمرہ بند کر کے اپنے کمرے میں رو رہے ہیں۔ لوگ ملاقات کے لیے پہنچے، کہا امیر المومنین لوگ آپ سے عید کی ملاقات کے لیے آئے ہیں، آپ دروازہ کھولیں، آپ تو اندر رو رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میاں عید کی خوشی تو اس کے لیے ہے جس کا رمضان اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہو، عمر نہیں جانتا کہ میرا رمضان قبول ہوا کہ نہیں ہوا، عمر نہیں جانتا کہ میرا رمضان قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ اور میرے بزرگوں، رمضان کی قبولیت کی علامت کیا ہے؟ ہمیں بھی تو معلوم ہو کہ ہمارا رمضان قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ ہم نے ماشاءاللہ پورا 1 مہینہ اپنے آپ کو عبادات سے لگا کے رکھا، مجاہدے کیے، سحری میں اٹھے اور نیند کو قربان کیا، یہاں تراویح میں کھڑے ہوئے گھنٹوں اور اللہ کے کلام کو سنا، اپنے راحت کو بھی آپ نے قربان کیا۔ ذرا یہ تو معلوم کرو کہ رمضان بھی ہمارا مقبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ رمضان کے بعد اپنی زندگی میں رمضان کے انوار و برکات کو لے کر چلتا رہے، یعنی کم از کم فرائض کا اہتمام، کم از کم روزانہ 2 سے 3 رکوع قرآن کے پڑھنے کا اہتمام، اور روزانہ یا کم از کم مہینے میں 1 مرتبہ اپنے مال کا کچھ حصہ نکال کر اللہ کے راستے میں دینا، اور دل کے اندر محبت، اخوت اور ہمدردی کا جذبہ پیدا ہونا، صلہ رحمی کا کرتے رہنا، اور سارا سال ہماری زندگی میں اس انداز کا اگر چلتا رہے تو یاد رکھو کہ اس بندے کا رمضان قبول ہو گیا۔ اور جو عید کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد کو ایسا خدا حافظ بولا کہ پھر جمعے میں نظر آیا تو پھر جمعے کو نظر آیا، پھر رمضان میں نظر آیا تو پھر رمضان میں نظر آیا، یاد رکھنا اس کا رمضان قبول نہیں ہے، یاد رکھنا اس کا رمضان قبول نہیں ہے۔ آپ کے پاس فون ہے، فون کے اندر آپ اپنے فون کی بیٹری کو چارج کرتے ہیں، جب آپ اپنے فون کی بیٹری کو چارج کرتے ہیں تو یہ انسانوں کی بنائی ہوئی چیز وہ ایسی ویل ٹرینڈ ہے کہ 1 مرتبہ کی چارجنگ سے وہ کم از کم 1 دن پورا یا کم از کم پون دن پورا اپنی چارجنگ آپ کے فون میں برقرار رکھتی ہے۔ رمضان کا پورا 1 مہینہ آپ کو چارج کیا گیا، رمضان کا پورا 1 مہینہ آپ کے ایمان کی بیٹری کو چارج کیا گیا۔ ہم اتنے زیادہ نااہل ہو جائیں اور اتنے بڑے نکمے ہو جائیں کہ 1 مہینے کی چارجنگ کا اثر عید کی نماز کے بعد ختم ہو جائے، تو پھر ہم سے بڑا محروم شاید پوری دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ اور تیسری اور آخری بات یہ عرض کرنی ہے کہ آپ کے فون میں ایک ایپ ہے واٹس ایپ، اس ایپ کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جب اس کو کھولا، اوپن کیا اور پھر اس کے بعد آپ نے بند کر دیا تو جو کوئی دوسرا آپ کا واٹس ایپ آن کرتا ہے اس کو آپ کا لاسٹ سین بتایا جاتا ہے کہ لاسٹ سین سو اینڈ سو ٹائم بتایا جاتا ہے۔ 1 مہینہ ہم اللہ کے گھر میں ہمیشہ آن لائن رہے، الحمدللہ 1 مہینہ ہم اللہ کے گھر میں مستقل آن لائن رہے، لیکن عید کے بعد ہمارا لاسٹ سین اللہ کے گھر میں کب تھا کوئی نہیں بتا سکتا۔ تو میرے بزرگوں، رمضان کی جو عبادات ہم نے کی ہیں، ان عبادات کے اثر کو اپنی زندگیوں کے اندر لیں، اس کے انوار و برکات اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں، اور رمضان میں ہم جتنے پابند بن کر چل رہے تھے کم از کم اس کا 50%
آگے کی زندگی میں اگر پابند بن جائیں تو پوری مسلم دنیا کی کیفیت بدل سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو رمضان کا صحیح معنی میں نور نصیب فرمائے، اس کی عبادات کی ایمانی حلاوت ہم کو نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سبوں کا رمضان مقبول بنائے، اور اپنی بارگاہ میں رمضان کو ہمارے لیے مقبول بنا کر عبادات رمضان کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، آمین یا رب العالمین۔ نماز عید کا طریقہ، چونکہ سال میں ہم 2 مرتبہ یہ نماز پڑھتے ہیں تو طریقہ عموماً ذہن میں نہیں رہتا۔ نیت یوں کریں گے، 2 رکعت نماز عید الفطر کی واجب ادا کرتا ہوں میں واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، تابع اس امام کے 6 زائد تکبیروں کے ساتھ۔ یہ آپ کی نیت ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ اکبر پہلی تکبیر ہوگی، آپ کو بھی اللہ اکبر زبان سے بولنا ہے، یہ تکبیر تحریمہ کا کہنا فرض ہے، آپ بھی اپنی زبان سے اللہ اکبر بولیں گے۔ اللہ اکبر، ہاتھ اٹھائیں گے، باندھ لیں گے، ثنا پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد دوسری تکبیر ہوگی، ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ تیسری ہوگی، ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ چوتھی ہوگی، ہاتھ اٹھائیں گے، باندھ لیں گے۔ پہلی رکعت مکمل ہوگی۔ دوسری رکعت جیسی عام طور پر سورۃ فاتحہ ضم سورہ ہوتی ہے، ویسی ہی دوسری رکعت بھی ہوگی۔ رکوع میں جانے سے قبل 3 مرتبہ تکبیرات کہی جائیں گی، تو اس میں ہاتھ اٹھانا ہے، چھوڑنا ہے۔ چوتھی تکبیر ہوگی، ہاتھ اٹھائے بغیر رکوع میں جانا ہے، رکوع سجدہ ہوگا، التحیات درود ابراہیم دعائے معصورہ، سلام پھیر دیا جائے گا۔ سلام کے بعد عربی میں مختصر سی دعا ہوگی، اس کے بعد خطبہ ہوگا۔ جیسے ہم عید کی نماز کے لیے مستعد بیٹھے ہیں، عید کی نماز کے بعد خطبے کے لیے بھی ویسے ہی بیٹھنا ہے۔ یہ عید کی خصوصیت ہے کہ اس میں نماز پہلے ہوتی ہے، خطبہ بعد میں ہوتا ہے۔ جمعہ میں خطبہ پہلے ہوتا ہے، نماز بعد میں ہوتی ہے۔ صفیں درست فرما لیں اور جو ہے نیت کر کے کھڑے ہو جائیں۔